بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے فون اٹھا لیا تو وہ کیا کرے گا؟ اول خان کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خود مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ جواب ملنے کا مطلب ہوگا کہ حشمت خان شریف آدمی ہے، وہ اس سے کوئی بھی فرضی بات کر کے معذرت کے ساتھ فون بند کر دے۔ میں نے کہا، شاید تم نتیجہ اخذ کرنے میں عجلت کر رہے ہو۔ حشمت خان اپنے کمرے میں ہے، اس کا ہمدرد اور مخبر ارجن مر چکا ہے۔ ایسی مفروضہ صورت اسے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ اس کے بارے میں کوئی چھان بین ہو رہی ہے۔ یہ بات ابھی تک صرف ہم تینوں ہی جانتے ہیں۔ اس کارروائی سے کوئی اور اس وقت واقف ہوگا جب جلال وہ اندراج دکھا کر کسی سے تحریر کی تصدیق کرائے گا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مشتبہ فرد کے فرار کے لیے صرف اتنی خبر ہی کافی تھی کہ ارجن کو ہوٹل میں مار دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے لیے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے اول خان سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں نچلے فلور پر ذرا حشمت خان کے کمرے کا دیدار کر کے آتا ہوں۔ اچھی تجویز ہے، وہ بولا۔ میں اکیلا یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ جلال یا تمہارا آدمی انٹرکام پر رابطے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہاں سے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صورت احوال واضح ہونے تک یہ ہوٹل ہمارے لیے چوہے دان بنا ہوا ہے۔ بس دور سے جائزہ لے کر آ جانا، کوئی نظر آ جائے تو اس سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، اول خان نے مجھے سمجھایا۔ میں نے مسکرا کر سر خم کیا اور ہاتھ ہلا کر کمرے سے نیچے اتر گیا۔ اپنے فلور سے تیسری منزل پر اترنے کے لیے میں نے لفٹ کے بجائے زینوں کا انتخاب کیا۔ قابل اعتبار اور سبک رفتار لفٹ سروس کی موجودگی میں کوئی بھی زینوں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ پیتے ہوئے خرامہ زینے طے کیے اور تیسری منزل پر پہنچ کر رہائشی کمروں والی خوبصورت راہداری کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے کمروں کی طرح کمرہ نمبر 310 کا دروازہ بھی بند تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے ہینڈل پر گتے کا وہ مخصوص ٹیگ جھول رہا تھا جس پر نمایاں انگریزی حروف میں مخل نہ ہونے کی التجا کی گئی تھی۔ وہ ٹیگ ظاہر کر رہا تھا کہ حشمت خان اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ دروازے پر تباہ آزمائی کروں اور کم از کم اس شریف آدمی کا دیدار ضرور کر لوں جو ارجن کے قتل سے بے پرواہ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور ہم بلا وجہ اس کے بارے میں چھان بین کرتے پھر رہے تھے۔ مگر میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ وہ آرام کر رہا تھا تو دروازے کا اندر سے مکفل ہونا ناگزیر تھا۔ دروازے پر ٹیگ لگا ہونے کے باوجود دستک دینا بد اخلاقی کے مترادف ہوتا۔ انٹرکام کی گھنٹیاں بجا کر اس شریف آدمی کو اطمینان سے جگایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور راہداری کو ویران پا کر وہیں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تیسری منزل سے گراؤنڈ فلور پر اترنے کے لیے میں نے لفٹ کو ترجیح دی۔ تیسری منزل کے کمرے میں حشمت خان کی موجودگی کی علامات پا کر مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ ہماری ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد رائیگاں جاتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک قطار میں دیوار گیر کاؤنٹر پر لگے ہوئے انسٹرومنٹس میں سے ایک پر کمرے کا نمبر ملایا اور دھڑکتے ہوئے دل سے انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور پھر وقفے سے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں ارجن کی طرح اسے بھی خاموشی سے ہمیشہ کی نیند نہ سلا دیا گیا ہو۔ ٹیگ بتا رہا تھا وہ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیاں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور تیزی سے لفٹ کی طرف ہو لیا۔ لفٹ میں سوار ہوتے ہوئے میرا ارادہ براہ راست حشمت خان کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ لفٹ کے حرکت میں آنے تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان نازک حالات میں میرا حشمت خان کے کمرے پر جانا قرین مصلحت نہیں تھا۔ جوش اور عجلت میں کام خراب بھی ہو سکتا تھا۔ حشمت ہوٹل کے کمرے میں تھا یا نہیں تھا، اور اگر وہ کمرے میں تھا تو کس حال میں تھا کہ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیاں بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی تھیں۔ وہ سوالات بہت اہم تھے، ان کے جوابات مل جانے سے کئی گتھیاں سلجھ سکتی تھیں۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ
ہوٹل کے کمرہ نمبر 310 میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اگر ہمیں وہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر بھی ہو جاتی تو وہاں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی تھی۔ حالات جوں کہ توں رہتے۔ میں لفٹ میں سوار ہوتے ہی تیسری منزل کا بٹن دبا چکا تھا۔ لفٹ چند ثانیوں کے لیے اس فلور پر رکی، دروازہ کھل کر بند ہوا اور ذرا سی دیر میں دوبارہ 5ویں منزل پر واقع اول خان کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اول خان بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے اپنی مستفسرانہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے نیم دلی سے اسے بتایا۔ کمرے کا دروازہ بند ہے اور اس کے ہینڈل پر نو ڈسٹربنس پلیز کا نمایاں ٹیگ جھول رہا ہے۔ اول خان نے بے صبری سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم کو انٹرکام پر اسے چیک کرنا چاہیے، وہ کمرے میں موجود ہے تو فون ضرور اٹھائے گا۔ میری یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کیا، میں نے نچلے فلور سے فون کیا تھا، اس کے کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اسی فراق میں مجھے واپس آنے میں تاخیر ہوئی ہے، پتہ نہیں یہاں کیا کھیل ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسے بھی ارجن کمار کی طرح لمبے سفر پر روانہ کر دیا گیا ہو۔ اول خان کا لہجہ معنی خیز ہو گیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے الجھن امیز لہجہ میں کہا، بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ ارجن کو کس کے ایما پر مارا گیا ہے۔ مجھ سے یعنی کرنل داور سے بات کرتے ہوئے اس سے ایک چوک ہو گئی تھی جس کا ازالہ ارجن کے قتل کے سوا کسی اور طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت تیزی سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں تک بات قابل فہم ہے، مگر حشمت کا معاملہ مختلف ہے۔ ان لوگوں کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے۔ ان کے متعدد ساتھی ہمارے ہاتھوں یا ہماری وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ وہ خود بھی اتنی تیزی سے اپنے آدمیوں کا صفایا کرتے رہے تو پھر کام کس سے لیں گے؟ نک اور ٹام اپنے آرام دہ دفتروں میں بیٹھ کر بھیانک منصوبہ بندیاں کر سکتے ہیں، لیکن میدان میں اترنا ان کے بس سے باہر ہے۔ فیلڈ ورک کے ذریعے کام کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں مقامی کارندوں کی شدید ضرورت ہے۔ ارجن کا کانٹا صاف کر دینے کے بعد حشمت کے قتل کا کوئی واضح جواز نہیں رہا تھا۔ اب کم از کم یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ حشمت کوئی بے گناہ آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کا قریبی معاون اور مددگار ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہوٹل کے ریکارڈ میں اس کا نام اور پتہ درست نہیں ہے۔ فیصلہ آباد کے پتے پر ہم کسی حشمت خان کو دریافت نہیں کر سکیں گے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ نقطہ میرے ذہن میں بھی چکرا رہا تھا، لیکن اول خان مجھ سے پہلے وہ بات اپنی زبان پر لے آیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں سوچتا رہ گیا اور تم نے اپنے دل میں آنے والی بات کہہ ڈالی۔ مجھے بھی شبہ ہو رہا ہے کہ اس کے کمرے کے دروازے پر لٹکا ہوا ٹیگ مغالطے میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ وہ ہوٹل سے نکل چکا ہے۔ وہ نک اور ٹام کا آدمی ہے تو ارجن کے قتل کے بعد اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میری تائید کی۔ اس بارے میں اول خان سے کھل کر بات کر لینے کے بعد میرے ذہن سے خلش دور ہو گئی۔ اب مسئلہ صرف اتنا رہ گیا تھا کہ اس بند کمرے کا دروازہ کھول کر اس اندازے کی تائید حاصل کی جا سکے۔ اول خان اس معاملے میں ایس ٹی ایف کے کردار کو پس منظر میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ آئی بی والوں کی پالیسی میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وہ روزمرہ کے واقعات اور شہری پولیس کے دائرہ کار میں کبھی بیجا مداخلت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ہوٹل کے رجسٹر کے بارے میں جلال کو یہ باور کرا دیا تھا کہ ارجن کے قتل کے معاملے میں تیزی سے کسی پیش قدمی کے لیے اس کا جائزہ لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔ جلال نے اس ضرورت کا ادراک ہوتے ہوئے خود میدان میں آ کر وہ کام کر ڈالا تھا۔ رجسٹر کے 10 صفحات کی فوٹو کاپی حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے اپنے وضاقتہ میں نمایاں تبدیلی کر کے یہ اہتمام کر لیا تھا کہ ہوٹل میں اس کا کوئی شناسا افسر یا عملے کا کوئی رکن اسے آسانی سے شناخت نہ کر سکے۔ شاید اس نے صرف ڈی آئی جی کو اپنی شناخت کرانے کے بعد اپنا کام نکالا تھا۔ دوسرے افسران کو کانوں کان پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ارجن کے قتل کے معاملے میں یکا یک آئی بی والوں نے بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ ڈی آئی جی کو اعتماد میں لے کر وہ خود پس پردہ رہتے ہوئے حشمت کا بند کمرہ بھی کھلوا سکتا تھا۔ ایک بار یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی کہ وہ ارجن کے
قتل کے بعد ہوٹل سے فرار ہو چکا تھا تو پھر پورے زور و شور سے اس کی شناخت اور تلاش کی مہم شروع کی جا سکتی تھی۔ حشمت کے بارے میں ایک واضح امکان ذہن میں آ جانے کے بعد میرے ذہن میں کچھ نقشہ جمنا شروع ہو گیا تھا۔ حشمت اور اس جیسے کچھ لوگ پاکستان کی سرزمین پر غیر ملکی سازشی قوتوں کے دستے بازو بنے ہوئے تھے۔ حشمت کراچی کا کوئی معزز اور بارسوخ شہری تھا جو درپردہ نک اور ٹام سے ملا ہوا ہونے کے باوجود اپنے اصل روپ میں کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید ارجن اسی کی دریافت تھا اور اسی کے اما پر نک کے مقاصد اور مفادات کے لیے کام کر رہا تھا۔ حشمت کا اصل مسکن کہیں اور تھا۔ وہ ضرورت کے وقت اس ہوٹل میں آتا تھا اور ارجن کمار عزت اور احترام سے اس کے لیے کسی کمرے کا بندوبست کر دیتا تھا۔ ان دونوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوٹل میں کسی کی مجال نہیں رہی ہوگی کہ وہ حشمت سے اس کی شناخت کی تصدیق طلب کر سکے۔ وہ آتا، ہوٹل میں رہتا اور کچھ گنے چنے لوگوں سے کوبرا کے روپ میں مل کر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا ہوگا۔ یہ اس کی چالاکی تھی کہ ارجن کے قتل کے بعد اس نے باضابطہ طور پر ہوٹل نہیں چھوڑا تھا۔ اس خون ریز واردات کے فوری بعد ہوٹل چھوڑنے والے مہمان پولیس کی تفتیشی سرگرمیوں کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس نے ہوٹل کے عملے اور کسی غیر متوقع مہمان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل میں ایک ٹیگ لٹکایا اور خاموشی سے ہوٹل سے نکل گیا۔ اول خان اپنی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اسی معاملے پر مغز زنی کر رہا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس مرحلے پر حشمت کے بند کمرے کو چھیڑنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ ارجن کے قتل کے بعد پہلی فرصت میں فرار ہو چکا تھا۔ وہ ہوٹل کے مستقل مہمانوں میں سے ایک تھا۔ 10 صفحات پر مشتمل چند روزہ ریکارڈ میں اس کی 3 مرتبہ آمد کا اندراج تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اس ہوٹل کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ہوٹل کے عملے میں ارجن اس کے اعتماد کا قریبی آدمی تھا جو مارا جا چکا تھا، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ ہوٹل کے نچلے عملے کے بہت سے افراد سے اس کے قریبی مراسم رہے ہوں گے۔ وہ فضا میں خطرے کی بو سونگ کر فوری طور پر ہوٹل سے فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتا کہ اس کے خاموشی سے فرار کے نتیجے میں ہوٹل میں کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ ذرا سے انعام کے لالچ میں عملے کا کوئی بھی فرد اسے بعد میں پیش آنے والے واقعات سے پوری طرح آگاہ کر سکتا تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے کمرے کی خصوصی طور پر جانچ پڑتال کی گئی تھی تو وہ بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط ہو جاتا۔ ہمارے لیے اس وقت بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے کمرے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے تاکہ حشمت ہمارے عزائم سے بالکل بے خبر رہ کر اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ اس دوران میں ہوٹل کا عملہ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کسی نہ کسی وقت یہ پتہ چلا لیتا کہ کمرہ نمبر 310 میں ٹھہرا ہوا مہمان پراسرار انداز میں غائب ہو چکا ہے۔ ہوٹل کے کمروں میں اکیلے مہمانوں کا ٹھہرنا ایک معمول ہے۔ مہمانوں کو اپنے خلوت میں رہنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن مستقل طور پر دروازے پر لٹکا ہوا ٹیگ چند گھنٹوں بعد ہی فلور پر موجود روم سروس کے عملے کو حشمت کے کمرے کی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ اندر والے سے رابطہ قائم کرنے کی روایتی کوششوں میں ناکامی کے بعد ہوٹل والے یہی سوچ سکتے تھے کہ ان کا مہمان شاید علیل ہو کر اچانک اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ کسی بھی رابطے کی کوشش کا جواب دینے کا قابل نہیں رہا۔ ذمہ داروں کی موجودگی میں متبادل چابی سے دروازہ کھولتے ہی یہ بات سامنے آ جاتی کہ حشمت غائب ہو چکا تھا۔ جلال کے اثر و رسوخ کے ذریعے بات آگے بڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ بات ہوٹل والوں کی طرف سے از خود سامنے لائی جاتی۔ میں نے اس بارے میں اول خان سے بات کی تو وہ تحسین امیز انداز میں میری رائے سے متفق ہو گیا۔ پھر ہم میں سے کسی کا یہاں رکنا بے سود ہے۔ تم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ حاصل کیا جا چکا ہے، میں نے کہا۔ ہوٹل کے ریکارڈ تک اس وقت رسائی بہت مشکل تھی، اس لیے میں خود یہاں آیا تھا، لیکن
STF کا نام استعمال کیے بغیر بات بننی مشکل تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی بات اڑا دی۔ چلو یہ کام جلال نے آسان کر دیا، اس بہانے یہاں ہم تینوں کی ملاقات بھی ہو گئی۔ فوری طور پر کمرہ چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 دن کا پیشگی کرایہ دیا ہے، میرے بعد میرا آدمی یہ کمرہ سنبھال لے گا۔ اس نے مجھ سے تائید چاہی۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، کسی نہ کسی کو یہاں رہنا چاہیے تاکہ ہم حشمت کے کمرے میں پیش آنے والی آخری صورتحال سے واقف ہو سکیں۔ میں نے کہا مجھے 99% یقین ہے کہ وہ بھاگ چکا ہے، لیکن 1% شبہ ہے کہ کہیں اسے کمرے میں ہی نہ مار دیا گیا ہو۔ اس وہم کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت اس کا سایہ بھی اس ہوٹل میں موجود نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جلال سامنے کھڑا عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مبارک ہو۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد اس نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری بھاگ دوڑ ضائع نہیں ہوئی، تم نے اس معاملے میں خاصی ارگ ریزی سے کام کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ تحریر ارجن کی ثابت ہوئی ہے۔ مجھے پہلے سے اس خبر کی توقع تھی، لیکن جلال کی زبان سے وہ کلمات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جب میں نے کرنل داور بن کر نک سے بات کی تھی تو ہمارے سامنے کوبرا کے سوا کوئی نام نہیں تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجر کے عہدے اور کوبرا کے لقب سے شروع ہونے والی بات کے محض 2 گھنٹے بعد ارجن کی لاش اور حشمت کا نام ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ بن ڈیوڈ کی موت کے بعد ہم خود کو جس بند گلی میں محسوس کر رہے تھے، اس سے نکلنے اور کچھ پیش رفت کرنے کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ سراغ سامنے آ چکے تھے۔ سلمہ نے تیل والی لڑکی کی جو کہانی سنائی تھی، اس پر یقین نہ کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ میں نے سلمہ سے اس گفتگو کے بارے میں کرید کر سوالات کیے تھے اور میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس بے کس اور ضرورت مند لڑکی نے ممنونیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر سلمہ کو ہر بات درست بتائی تھی۔ اس کے بیان کی صحت پر اعتبار کر لینے کے بعد میرے لیے وہ آدمی بہت اہم ہو گیا تھا جس نے تیل والی لڑکی کو 1000 روپے کے عوض جہانگیر کے فلیٹ میں جانے اور کچھ مخصوص معلومات جمع کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ عام سی متوسط قامت اور سانولے رنگ کے باوجود اسے اپنی پیشانی پر موجود زخم کے پرانے نشان کی بدولت ہزاروں کی بھیڑ میں الگ سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میرے لیے ان سب سے زیادہ اہم شوبراج کا نام تھا جو نیلی ڈاج کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ چوپڑا نے پرتشدد تفتیش کے دوران اس کی عزت اور اعتبار کی کہانی سنائی تھی، مگر شوبراج کے مجرمانہ ماضی اور اس کے اس وقت کے کردار کی روشنی میں میرے لیے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ بکھرے ہوئے سراغ تھے جو رہ کر میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ میرا وجدان مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے درمیان آپس میں کہیں نہ کہیں گہرا تعلق موجود تھا، مگر عملی طور پر میں بالکل اندھیرے میں تھا۔ جلال اور اول خان ٹھوس عملی دنیا کے آدمی تھے، وہ مضبوط مفروضوں اور قیاسات پر بھی کام کرتے تھے، مگر میں نے شوبراج کے بارے میں اس وقت اپنی زبان کو بند رکھنا ہی بہتر سمجھا۔ اب یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ اس ہوٹل میں ارجن کا خاص مہمان حشمت ہی ہوا کرتا تھا۔ اول خان کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جلال نے اعتراف کیا، ہمیں کام کرنے کے لیے ایک سمت مل گئی ہے۔ ارجن کی تحریر کی تصدیق کے چکر میں یہ بات ہوٹل کے عملے میں پھیل گئی ہوگی کہ حشمت کی آمد کا اندراج ارجن خود کیا کرتا تھا۔ میں اس معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھ رہا تھا۔ بات پھیل جاتی تو سارا کھیل بگڑ جاتا۔ جلال نے برجستہ جواب دیا، اس وقت ساری اہمیت رازداری کی ہے۔ ہوٹل میں حشمت کے دوسرے روابط بھی ہوں گے۔ اسے بنک بھی مل گئی کہ اس کی ذات شبہات کی زد میں آ گئی ہے تو وہ زیر زمین چلا جائے گا اور ہم بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تمہارے آنے سے پہلے ڈینی نے بالکل یہی بات ذرا دوسرے الفاظ میں کہی تھی۔ اول خان بے ساختہ بول پڑا، کیوں، تم کیا سوچ رہے تھے؟ جلال نے مجھ سے پوچھا۔ حشمت کے دروازے پر نو ڈسٹربنس کا ٹیگ جھول رہا ہے اور فون پر جواب نہیں مل رہا۔ ارجن کے قتل کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں ٹکنا چاہیے تھا، وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا ہوگا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ کر کہا، پہلے میرا خیال تھا کہ اس کا کمرہ کھلوا دیا جائے، لیکن اس طرح بات پھیل جاتی۔
میں نے اپنی بات خود ہی دہرا دی۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہوٹل کا عملہ اس بند کمرے کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے۔ کمال ہے، وہ سر جھٹک کر بولا، ادھر تم یہ سوچ رہے تھے اور میں بھی اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا۔ ڈی آئی جی نے میری بات سنتے ہی تحریر کی شناخت کے لیے ڈیوٹی کلرک کو بلا کر پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر میری بات سے متفق ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود اپنی بات پوری کرے گا، مگر جب اس کی خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تو اول خان مضطرب ہو کر بول پڑا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ تحریر ارجن کی ہے؟ ارجن کی درازوں اور فائلوں میں اس کی بہت سی تحریریں تھیں، ان سے موازنے کے بعد کسی سے مزید پوچھ گچھ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جلال نے اطمینان سے جواب دیا۔ جلال کی محتاط روی کی وجہ سے وہ نقطہ صرف ڈی آئی جی کی ذات تک محدود رہا۔ جلال نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ حشمت کا ارجن کے قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہوگا۔ پولیس کے محکمے کے لیے وہ قتل کی ایک الجھی ہوئی اور پر اسرار واردات تھی جس کے سر پیر کا کوئی سرا سامنے نہیں تھا۔ جلال نے بھی ڈی آئی جی کے لیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس قتل کے پس منظر میں موجودہ حالات و واقعات کا سیغہ راز میں رہنا ہی سب کے مفاد میں تھا۔ اسی طرح حشمت کے کمرے کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں تھا، وہ میرے خیال کی باز گشت تھی۔ ڈی آئی جی کے ذہن میں یہ منطقی سوال ابھرا تھا کہ آئی بی کے ایک ذمہ دار افسر کو ارجن کے قتل میں یکایک کیوں دلچسپی ہو گئی تھی؟ جلال ایسے سوالات کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں ارجن کے دیدہ دلیرانہ قتل کی خبر سن کر اس کے ذہن میں اس شبے نے سر ابھارا تھا کہ اس واقعے میں کہیں راگے کیزیوں کی کوئی کڑی ملوث نہ ہو۔ وہ دوڑا ہوا ہوٹل چلا آیا تاکہ ذاتی طور پر واقعات سے آگاہی حاصل کر سکے۔ یہ بات ڈی آئی جی بھی جانتا تھا کہ ابتدائی طور پر وہ معاملہ بھارتی سیکرٹ سروس سے متعلق نظر آیا تو وہ کیس چند ہی روز میں پولیس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر انہیں آخر تک کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آئی بی والوں نے مجرموں کا کیا حشر کیا۔ جلال نے اپنا کردار بہت خوش اسلوبی اور تیزی سے نبھایا تھا۔ اسے نظریہ ضرورت کے تحت اپنے سر میں چپڑے ہوئے تیل سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں سے ہمارے اگلے پروگرام کے بارے میں دریافت کیا اور پھر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ تم اپنے آدمی کو یہ کمرہ کب سونپو گے؟ جلال کے چلے جانے کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا۔ تمہارے جاتے ہی میں اسے یہاں بلا لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میری روانگی کا انتظار کر رہے ہو؟ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم چاہو تو بیٹھے رہو، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں بھی چل دوں گا۔ دراصل تمہاری موجودگی میں میرے آدمی جھجکتے ہیں یا کھل کر بات کرنے سے خائف رہتے ہیں۔ تخلیے میں میرا آدمی مجھ سے بے تکلفی سے ہر بے تکی بات بھی پوچھ لے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کام کے بارے میں میرے اپنے اسٹاف سے کافی بے تکلفی ہے۔ اول خان کی وہ وضاحت ضرورت سے زیادہ کافی تھی۔ میں نے خندہ پیشانی سے اسے الوداع کہہ دیا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس چکر میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، جہانگیر مفت میں مارا جائے گا۔ ویرا برا سا منہ بنا کر بولی۔ اس وقت ان تینوں کے سروں پر سب سے زیادہ اسی کی فکر سوار تھی۔ سلمہ ہمارے گھر زیادہ فون نہیں کرتی تھی۔ غزالہ نے لاکھ کوشش کی کہ سلمہ اسے کچھ بتا دے۔ جب وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہ ہوئی اور مجھ ہی سے بات کرنے پر اڑی رہی تو غزالہ نے مجبور ہو کر اسے میرے موبائل فون کا نمبر دے دیا۔ وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ میری واپسی تک وہ تینوں ذہنی طور پر اسی میں الجھے رہے۔ ان کے لیے جہانگیر کی سلامتی ارجن کے قتل سے زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے میرے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اسی کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ اسے دانستہ نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ میں نے تحمل سے کہا، اس کی حفاظت کے لیے ایس ٹی ایف کا ایک مسلح محافظ دن رات وہاں موجود رہتا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارا پالا کن لوگوں سے پڑا ہوا ہے؟ وہ آنکھ سے سرما چرا لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیرا اسی تیکھے انداز میں بولی۔ اول خان کا آدمی نیچے اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا رہ جائے گا اور وہ اوپر جا کر اپنا کام کر گزریں گے۔
स्पेशल टास्क फोर्स वाले मट्टी के मादू नहीं हैं कि बैठे रह जाएं। सुल्तान शाह ने तुर्शी से इसे जवाब दिया, डैनी के आने से पहले तुम इतने बुलाए हुए थे कि जहांगीर को घर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने पर तुले हुए थे, और अब डैनी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। मालूम होता है कि इसकी सूरत देखते ही तुम्हारे फरिश्ते कूच कर जाते हैं। वीरा ने इस पर आंखें निकाली। मुझे मालूम है कि तुम्हारी नीली आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें खूबसूरत ही रहने दो, इनका हुलिया ना बिगाड़ो। मैं कहती हूँ कि इसे कमजोर चारा समझकर इनके 2-4 आदमी पूरी तैयारी के साथ वहाँ आए तो वो अकेला आदमी इनका क्या बिगाड़ लेगा। वीरा ने मुझसे पूछा। इस वक्त इसके हर सवाल का रुख सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ था। वो 2-4 आदमी कहाँ से लाएंगे? मैंने इसे घूरते हुए पूछा। तुम्हें इल्म नहीं है कि पिछले चंद रोज में इनके कितने आदमी जहन्नम वासिल हो चुके हैं? 6 तो मुझे जुबानी याद हैं। सुल्तान शाह ने एक मर्तबा फिर मेरी हमनवाई की। 4 राह वाले मारे गए, 5वां नीली डाज का ड्राइवर था। बिन डेविड के मरने के साथ ये तादाद 6 तक पहुंच गई। 7वां चोपड़ा था जो आईबी की कैद में है। तुम इन पर बिला वजह मुश्तिल हो रही हो। गजाला ने भी नरमी से इसे समझाने की कोशिश की। जहांगीर और सलमा की हिफाजत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जरूरत महसूस हुई तो इन इंतजामात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है। वीरा जारहाना अंदाज में अपने सोफे पर कदरे आगे सरक आई। मुझे बताओ कि इसके लिए मजीद क्या किया जा सकता है? सीधी सी बात है, हमारे दुश्मनों के पास कहतल जाल है। STF के पास अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। वहाँ फौरी तौर पर आदमियों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, मगर ऐसा कोई फैसला करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारे सर पर यकायक ये बुखार क्यों सवार हो गया? तुम्हारे आने से पहले मैं और मेरे साथ तुम्हारे ये दोनों चहेते भी जहांगीर के बारे में फिक्रमंद थे। तुमने अपनी कहानी सुनाकर मेरी और इस फिक्र को तशवीश में बदल दिया है। मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बता दी जिसने तुम्हारे तफक्रात में यकायक इजाफा कर दिया? मैंने हैरत से पूछा। इस तिल वाली लड़की का दोबारा सलमा से टकराना खतरे की गारंटी है। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? मैंने इस बारे में सलमा पर बकायदा जिरा की है। वो सलमा की तरफ नहीं आई थी, सलमा ने इसे देखकर अपने पास बुला लिया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। घर में घुसने के बाद इसे खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो दोबारा टकराव की उम्मीद में इन्हीं इतराफ में मंडला रही है। ये तुम्हारे मेदे की गिरानी के असरात हैं। मैंने संजीदगी से कहा। वो असूदा हाल लोगों का गुंजान आबाद इलाका है। हर ऊंची बिल्डिंग में 10 खुशहाल खानदान रहते हैं। वो घर घर घूम फिर कर वहाँ कुछ न कुछ बेच लेती है। मुझे इस लड़की की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। वो लड़की सच्ची है और मैं झूठी हूँ। वीरा तिनक कर बेसाख्ता बोली। तुम बिला वजह खुद को इससे मिला रही हो। वीरा की बात पर गजाला बोले बगैर न रह सकी। वो एक राह चलती लड़की थी जिसे मुआवजा देकर एक मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तुम घर की एक फर्द और जहांगीर की खैर ख्वाह हो। तुम्हारा और इसका क्या मुकाबला है? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।